جنگوں کی آگ میں جھلسی ہوئی انسانیت ان دنوں ایک عجیب و غریب مفروضے کے نرغے میں آئی ہوئی ہے۔ بیشتر مفکرین قدیم تہذیبی معلومات، سائنسی نظریات، پیش گو حضرات کے دعووں اور موجودہ عالمی صورتحال کو ایک کڑی میں پروتے ہوئے یہ خوفناک اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیا 21 دسمبر 2012 میں یا تو تباہ ہو جائے گی یا مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ کہانی جتنی بھی طویل ہو آخر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کہانی کا اختتام ایک نئی کہانی کا آغاز بن جاتا ہے۔ کیا اس دنیا کی کہانی بھی اپنی طبعی عمر کو پہنچ رہی ہے؟ کئی مکاتب فکر ان دنوں بدحواسی کے عالم میں شور مچا رہے ہیں کہ ٹھیک 21 دسمبر سن 2012 کو دنیا مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ آخر اس دن ایسا کیا ہونے والا ہے؟ 21 دسمبر 2012 کو ہمارا جو سیارہ پلانٹ ارتھ ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس کے ساتھ اللہ کے اندر ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں لوگ، انسان، یہاں تک کہ جو ہمارے سیارے سولر سسٹم بھی، ان سب کے اوپر ایک کافی گہرا اثر انرجی کے صورت میں آئے گا۔ قدرت نے کائنات کا مزاج ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کی ہر تخلیق کو ایک نہ ایک دن فنا کا مزہ ضرور چکھنا پڑتا ہے۔ جب زمین پر پہلا انسان اتارا گیا اس وقت سے آج تک اس کثیر جہتی دنیا کے ختم ہو جانے کا خوف انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ انسان اپنے ارتقاء کی اوائل عمری میں قدرت کے عظیم الشان مظاہر دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ سورج گرہن ہوتا تو سمجھتا تھا کہ بس اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آندھی چلتی تو اس کے ذہن میں بقا کے طوفان کھڑے ہو جاتے۔ سیلاب آتے تو ڈوبنے والا انسان یہ سمجھتا تھا کہ آخر کار قیامت نے اس کی زمین کو آ دبوچا۔ آتش فشاں جب لاوا اگلتے تو انسان اسے خالق کائنات کا غیظ و غضب جان کر یہ سمجھ بیٹھتا کہ اب دنیا کو جل کر راکھ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ زلزلے آتے تو چٹختی ہوئی زمین چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتی کہ زمین کے جسم پر دراڑیں پڑ گئی ہیں، اب یہاں زندگی کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن زندگی کی یہ شاہراہ پتہ نہیں کتنی قیامتوں سے گزرنے کے باوجود آج بھی پوری توانائی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ 21 دسمبر 2012 میں جو اسٹرالوجی کے حساب سے میں نے ذائچہ بنا کے دیکھا ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تبدیلی جو کسی نقصان کا سبب ہو، یا نیچرل ڈیزاسٹر کہہ لیں یا کوئی اور کوئی نیگیٹو اس میں پوائنٹ نظر آ رہا ہو، میرا نہیں خیال۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج کی مہذب ترین دنیا بھی زندگی کے وجود اور عدم کے اس خوف سے باہر نہیں نکل پائی۔ آنے والے کل سے گھبرائے ہوئے آج کے انسان کو صدیوں پرانی پیشگوئیوں کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ قدیم روایات کی علامتی تشریحات ذہنوں میں انہونی کا خوف اجاگر کر رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، سائنسی توجیحات، تاریخ کے اوراق اور دنیا کے حالیہ حالات، ماضی میں کی جانے والی مستقبل کی پیشن گوئیاں با آواز بلند یہ اعلان کرتی ہیں کہ زندگی کا پہیہ رکنے والا ہے۔ یہ نظام آب و گل خلا برد ہونے والا ہے۔ زندگی کی کثیر جہتی ایک نقطے میں مقید ہونے والی ہے اور آخری دن آنے والا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زندگی ایک دھماکے یعنی بگ بینگ سے وجود ظہور میں آئی۔ کیا زندگی کا اختتام بھی کسی خوفناک دھماکے سے ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پھر زندگی کا اختتامی دھماکہ کب ہوگا؟ 21 دسمبر سن 2012 کو یا پھر کسی اور دن؟ بقا و فنا کے سوال میں الجھے ہوئے سیماب فطرت اور پرتجسس انسانوں نے آنے والے دنوں کی ایک انتہائی خوفناک تصویر بنا ڈالی ہے۔ گما گشت پورے یقین سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ 21 دسمبر 2012 کا دن زمین پر قیامت بن کر ابھرنے والا ہے۔ 21 دسمبر 2012 کے حوالے سے ان کے پاس پہلا ثبوت مایان کیلنڈر ہے۔
یہ کیلنڈر بنانے والی مایان تہذیب کا سراغ 609 قبل مسیح سے ملتا ہے۔ یہ قوم اپنے وقتوں میں علم کا سمندر سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے ستاروں کی چالوں اور دیگر علوم کو سامنے رکھ کر ایک ایسا کیلنڈر بنایا جس کی سوئی 21 دسمبر 2012 پر آ کر رک جاتی ہے۔ اس کیلنڈر کے حساب سے اس دن کے بعد دنیا یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے گی یا مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم ماین روئنز پہ جائیں تو ان لوگوں نے اپنی جتنی بھی ریکارڈز چھوڑے ہیں پکچرز کے فارم میں، ہائیوگلیفکس کے فارم میں، اگر اس کو پڑھا جائے اور ان کی پروجیکشنز کو دیکھا جائے تو آج انسانیت میں جو بھی ہو رہا ہے، ہمارے پلانٹ ارتھ پہ ہو رہا ہے، ان میں بہت سچائی ہے۔ یعنی کہ ان کی پروجیکشن کی ایبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی تھی، اور انہوں نے جو بھی آج تک پریڈکٹ کیا ہے وہ بہت ایکوریٹ ڈگری تک پریڈکٹ ہوا ہے۔ لیکن ایک جگہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، انہوں نے صرف 21 دسمبر 2012 تک ہی پروجیکشن کی، اور ان کے حساب سے 21 دسمبر 2012 کے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا صرف مایان کیلنڈر پر اکتفا کر کے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ 21 دسمبر سن 2012 کو نسل انسانی تاریخ کا ہولناک ترین دن دیکھے گی، یا پھر اس دن کے بارے میں پائے جانے والے دیگر حوالے بھی کسی انہونی کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ 2012 کے بارے میں سائنس بھی کئی عجیب و غریب مفروضوں کے درمیان گھری کھڑی۔ ناسا کے مطابق سورج اپنے مدار کے گرد 11 سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور 2012 میں ایرس نامی سیارہ سورج کے قریب آ جائے گا۔ اس کی کشش کی وجہ سے سورج اپنا رخ تبدیل کر لے گا۔ ایسا ہونے سے زمین کو منفی لہریں اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور زمین پر شمسی طوفان آ جائے گا۔ اس ادارے کی یہ تحقیقات بھی سامنے آئی ہیں کہ ایرس ہمارے نظام شمسی کے قریب 3600 سال میں ایک بار آتا ہے۔ ایسے میں پھر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آج سے 3600 سال پہلے بھی ایرس سورج کے سامنے آیا ہوگا، تو پھر اس وقت قیامت کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ لمحہ انسان پر قیامت بن کر ٹوٹا بھی تھا، اس بارے میں تاریخ اتنی خاموش کیوں ہے؟ ماہرین کے یہ اندازے آخر کیسے ثابت کرتے ہیں کہ کسی مخصوص سال کا کوئی مخصوص دن ایسا آئے گا کہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا؟ ایسے اندازے تو اندازہ نہیں کتنی صدیوں سے لگائے جا رہے ہیں۔ آخر ان اندازوں کی صداقت کو پرکھا کیسے جا سکتا ہے؟ پولر شفٹ تھیوری کے بارے میں ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ایک ایسی تبدیلی آنے والی ہے جس کے دوران چند ہی دنوں یا گھنٹوں میں قشر ارض آنن فانن سکڑ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں شمالی اور جنوبی قطب اپنا محل وقوع یا مقام تبدیل کر لیں گے، گلیشیئر پگھل جائیں گے، زمین زلزلوں سے چٹکتی چلی جائے گی، پھپڑتا ہوا سونامی سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لے گا، آتش فشاں پھٹ پڑیں گے اور پہاڑ ڈھہ جائیں گے۔ ساؤتھ پول ہمارے جس طرح چل رہے ہیں یہ الٹا چلنے لگ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ نارتھ پول ساؤتھ پول کی طرح چلنے لگ جائے گا، ساؤتھ پول نارتھ پول کی طرح چلنے لگ جائے گا۔ اس سے ہمارے سیارے کے اوپر بہت نیگیٹو ایفیکٹس آ سکتے ہیں، کیونکہ جن جگہوں کو ہم لوگ ٹھنڈا سمجھتے تھے اور جہاں پہ ہر جگہ برف ہی برف ہے، یہ جگہ سے سارا کی ساری برف جو ہے وہ پگھل سکتی ہے، دنیا میں پانی بڑھ سکتا ہے، اور جو جگہ جہاں پر انسان ابھی آباد ہیں، جس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گرم جگہیں ہیں، یہی جگہ کل ٹھنڈی جگہ بن کے پوری برف کے اندر لپٹ سکتی ہیں۔ تو پولر شفٹ سے ہمارے سیارے کے اوپر بہت ساری فزیکل اور جغرافیکل چینجز آ سکتی ہیں جو انسانوں کو بہت گہرے طریقے سے افیکٹ کریں اور پورے ہمارے رہنے کے نظام کو چینج کر سکیں۔ اورین پروفیسی میں لکھا ہوا ہے کہ جب پولر شفٹ ہوگا تو زمین، سورج اور ہماری کہکشاں سب ایک قطار میں آ جائیں گے۔ اس کتاب کے مطابق ایسا 25,800 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ایسا ہونے سے زمین کا مقناطیسی